بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا ٹاپک ہمارا بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم کو کیسے مینیج کریں؟ دیکھیں، یہ ایک ایسی چیز ہے زندگی میں جو کہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ اکثر میں یاسر کو سمجھاتا ہوں یہ چیز، ٹھیک ہے، باقی سب کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر پیپر آپ کے سر پہ آ چکے ہیں، آخری ڈیٹ چل رہے ہیں، سیریس ہو جانا چاہیے۔ کیونکہ دیکھو، اکثر آپ کو گلی میں محلوں میں بزرگ چلتے ہوئے نظر آتے ہوں گے۔ اگر آپ بزرگ کو دیکھو چلتے ہوئے تو آپ کے مائنڈ میں ایک چیز آنی چاہیے کہ یہ جو بوڑھا شخص آ رہا ہے، ایک وقت تھا یہ میری طرح یہ عمر میں ہوگا۔ اور اگر آپ کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ وقت گزر جائے گا، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، اکثر مائنڈ میں آتا ہے بچوں کے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا، بلکہ آپ کی حالت اتنی بری ہو جاتی ہے جتنی آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ان بزرگوں کے بارے میں جن کے پاس اپنی دوائی لینے کے پیسے نہیں ہوتے۔ وہ اپنے بچوں کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی امیوں کی دوائی لا کے دے دیں، کیونکہ بڑھاپے میں نہ تو ان کے پاس تعلیم ہوئی ہوتی، پہلے انہوں نے اپنے وقت کو ضائع کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ان کی میڈیکل الاؤنسز نہیں ہوتے کہیں پہ۔ ان کا بڑھاپا ایک عذاب کی طرح نازل ہو رہا تھا ان کے پاس۔ انہوں نے لگتا ہے کہ یار اس سے برا وقت میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے جتنا میرا برا وقت آئے گا۔ اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ نوجوان نسل کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ سمجھو، صحیح وقت ہے، فیصلہ لے لو، یہ وقت گزر جائے گا، دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ لیکن نوجوان سننے کو تیار نہیں ہے۔ تین چار چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو آپ نے فالو کرنی ہے، جو میں فالو کرتا تھا ٹائم مینجمنٹ کے پوائنٹ اسے جب میں اسٹڈی کرتا تھا۔ سیم جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہی میرے ساتھ ہوتا تھا، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کتاب پڑھنے کو دل نہیں کرتا، سیم سب کچھ ویسے کا ویسا ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو تو 5 پوائنٹ بتانے لگا ہوں، انہیں دماغ میں رکھنا تھا، آپ کا ٹائم مینج ہو جائے گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ، آپ کی زندگی میں کوئی دکھ ہونا چاہیے، کوئی ایک دکھ۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو گھر کا دکھ کہ میں کرائے پہ رہتا ہوں، میں نے کرایہ دینا ہے۔ دوسرا کوئی دکھ آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے، کوئی ایسا دکھ ہونا چاہیے والدہ کے بارے میں، والد صاحب کے بارے میں، اپنے، یعنی کوئی ایک سیڈ پوائنٹ ہونا چاہیے آپ کا۔ اگر آپ کا کوئی سیڈ پوائنٹ نہیں ہے اور لائف میں کوئی دکھ آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کر سکتے۔ دکھ کو تلاش کرو، اسے ریگولر بیس پہ ریوائز کرنا ہے کہ نہیں یار میں نے اس حالت میں نہیں مرنا، میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے کوئی ایفرٹ کرنی ہے۔ اگر میرے پاس گھنٹہ ہے تو اس میں کر سکتا ہوں یہ سارے کام، اس میں اچیو کر سکتا ہوں۔ اگر میں یہ کر کے فیل ہو گیا محنت کے بغیر تو بعد میں کسے بلیم کروں گا؟ میں اللہ کو بلیم نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو بلیم نہیں کر سکتا، میں تو پھر کسے بلیم کروں گا؟ میں کسے بلیم کروں گا؟ آخر قصوروار کسے ٹھہراؤں گا میں اس فیلئر کا، اس ٹائم پیریڈ کا جو ختم ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 2، دس اے ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، کہ آپ کا ٹائم گزر جاتا ہے، آپ کو بخار ہو گیا، آپ کا سر درد ہو گیا، دوبارہ واپس نہیں آتا۔ تو جب آپ کی منزل ایک دن بعد ہو تو یار سو کے کیا کرو گے؟ کچھ نہیں ہوتا، جاگ لیتے ہیں، محنت کر لیتے ہیں۔ دیکھو محنتی بننا بہت مشکل ہے، مجھے پتا ہے بہت مشکل ہے، میں بہت مشکل سے میں محنتی بنا ہوں، آپ لوگ بھی بہت مشکل سے۔ دیکھو اپنے اندر کی نا سستی کالی کو توڑنا پڑے گا۔ اسے توڑنے کے لیے سب سے پہلی چیز، جو پہلا پوائنٹ دکھ کا ہونا ہے، اس کے بعد جا کے سیکنڈ اسٹیپ آپ کا فالو ہوگا۔ تھرڈ پوائنٹ، کوشش کرنا، بار بار سبق یاد کر رہے ہو، گھنٹے میں یاد ہو رہا ہے، روزانہ گھنٹے 2 گھنٹے لگاؤ، وہی 1 گھنٹے والا کام آپ سے آدھے گھنٹے میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی ردم، آپ کا روٹین، آپ کے دماغ کو جو زنگ لگا ہے وہ اتر جائے گا، پراپرلی سمت صحیح ہو جائے گی۔ اینڈ فورتھ پوائنٹ، دیٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، کہ جب بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہوا کرو تو ایک بار سوچا کرو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اپنے چہرے سے نفرت کرو گے، آپ اپنے چہرے سے نفرت کرو گے، یار آپ بولو گے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے، یار یہ اللہ نے بڑا کچھ دیا تھا مجھے، پیسے دیے تھے، مس یوز کیا، بائک دی تھی، مس یوز کیا، وقت دیا، فیس دی، سب کچھ تھا یار، میں نے کیوں نہیں سمجھا؟ آخر کیوں میں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا؟ اس ٹائم آپ کو اپنے آپ کو لعنت بھیجنے کو دل کرے گا، آپ کو کہ لعنت ہوتے رہے گا، تجھے تو اللہ نے سب کچھ دیا تھا، تو کایا پلٹ سکتا تھا اپنے وقت کی، بدلنی چاہیے تھی، کیا چاہیے تھی بدلنے کے لیے؟ گھر وہ تیرے پاس تھا، چھت تیرے پاس تھا، کھانا پینا تیرے پاس تھا، بس یہ محنت کرنی تھی نا، وہ تیرے سے نہیں ہو سکی کیونکہ تو اپنے آپ سے ہارا ہوا تھا، اپنے آپ سے ہارا ہوا، یعنی اپنے آپ، اپنے نفس کو اپنے پر ہیوی کیا ہوا تھا، کیونکہ کہتا تھا چھوڑ یار نہیں ہوگا، چھوڑ کوئی اور کام کرے، ہو جائے گا، گزر جائے گا، دیکھی جائے گی۔ واٹ از دیکھی جائے گی؟ نہیں دیکھی جاتی بھائی، کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا۔ ایمان دیتا ہوں کہ ایسا وقت آتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کہ آپ کے والد صاحب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، میں ان وقت سے گزر چکا ہوں، آپ کو دوائی کے پیسے نہیں ہوتے بھائی، اب مر جاتے ہو سڑک پر۔ جب آپ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انجیکشن لے کے آؤ اور یو سی آن یور پاکٹ از ایمپٹی، خالی جیب کھڑے ہو تم سڑک کے اوپر، گنگا رام ہاسپٹل کے باہر، اور تمہارے والد صاحب بیڈ پہ لیٹے میں، وہ کہتا ہے کہ یہ
پیوڈ انجیکشن لے کے آؤ ابھی آدھے گھنٹے کے اندر. آپ میڈیکل اسٹور والے کے پاس جاتے ہو اور اسے کہتے ہو کہ بھائی آنکھوں میں آنسو لے کے آ دو, یار یہ دے دو, میں پیسے کل تک دے دوں گا. وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ تو آپ اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر پاؤ گے ہو آر یو. بٹ دیٹ ٹائم کوئی اور شخص تمہارے بہن بھائیوں میں سے جس کے پاس پیسے ہیں وہ انجیکشن خرید کے لگوا دیتا ہے, وہ تمہاری طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا زندگی میں, تو پھر تمہیں میری باتیں ریلائز ہوں. ٹائم نہیں آئے گا دوبارہ بھائی. میں اگر سنڈے نہیں پسند کرتا, مجھے سنڈے چاہیے ہی نہیں یار. سنڈے لے کے کیا کریں گے؟ کون سا سنڈے؟ سونا ہے, آرام کرنا ہے, ریسٹ کرنا ہے, لیٹ اٹھوں گا میں, یہ ہو جائے. میں اکثر آپ لوگوں کو جب دیکھتا ہوں میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں, اللہ کرے میری بات کا آپ لوگ سمجھ جاؤ. آپ کو اپنے آپ سے اتنی نفرت ہونی چاہیے, اپنے آپ سے اتنی نفرت ہونی چاہیے کہ جب تک آپ اپنی شخصیت کو بدل نہ دو نا, اپنے آپ سے محبت نہیں ہونی چاہیے. اپنے آپ سے فائٹ کرنی ہے انٹرنل لائف کے اندر. ٹائم ہے نا گزرے, تو کون سی پوری زندگی پڑھنا, 3 4 سال پڑھنا, اس کے بعد پڑھنا ہی نہیں. پوری زندگی نہیں پڑھنا. میں نے کہا پڑھنا, ایم فل کر لیا ہو گیا, پوری زندگی پڑھنا تھوڑی ہے, پڑھانا ہے, یہ کوئی کام کرنا ہے. تو بھائی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جوانی کا, آتا ہے, وہ گزر جاتا ہے, ہر ایک کا گزرتا ہے. کوئی سڑک پہ بیٹھ کے گزار لیتا ہے, کوئی دربار پہ بیٹھ کے گزار لیتا ہے, کوئی کتاب کھول کے گزارتا ہے, مرضی تمہاری ہے. بارش ہو رہی ہے, نہانا ہے بارش میں, ارے کون سا بارش 14 کے بعد بھی ہوتی رہے گی, ہر سال ہوتی ہے, جب نہ رہنا جا کے. کھیلنا ہے, کزن وہیں کے وہیں پڑے رہیں گے, تمہیں بدلنا ہے. یار شادی ہے کزن کی, تیار ہونا ہے, چھٹی کر رہا ہوں, میں نہیں آ رہا, میں نہیں پڑھ رہا. طیبو کا بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ تمہاری لائف, تمہارے گول, تمہارے پرپس, تم میٹر کرتے کیا کرتے ہو. ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, آخری بات کے کلوز کرتا ہوں. ایک وقت تھا کہ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے روتا تھا, اور میں روتے ہوئے اپنے آپ کو کہتا کہ وقار تو جیتے گا کب. بیکاز جب میں نے لیو دی مینی گورنمنٹ جابس اینڈ سیمی گورنمنٹ جابس, تو میں فیلئر تھا اپنی لائف کا. ایک چیزیں حاصل کر کے چھوڑنا اپنے ہاتھ سے, قسمت کو لات مارنا اپنے ہاتھ سے. اس کے بعد 6 مہینے اس لائف کے اسٹرگل میں جانا ٹیچنگ فیلڈ میں, جس کا میں نے کہا کہ میں یہ کروں گا, اور 6 مہینے کے اندر میں ٹوٹلی فیل. مجال نہیں کہ میں ایک قدم پہ بھی کامیاب ہوں گا ان 6 منتھ میں. اور 6 منتھ کے دوران یہ کالز آ رہی تھی ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ ابھی وقت ہے واپس آ جاؤ, ابھی وقت ہے واپس آ جاؤ. میں نے کہا میں کشتی چلا چکا ہوں. تو میں جب آئینے کے سامنے کھڑا تھا تو میں رو رہا تھا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے کہ وقار دیکھ تو سب کچھ چھوڑ چکا ہے, آگے تو یہ منزل نہیں ملی. تو آپ کو اپنے آپ سے رونا ہے. دین یہ شرٹ جو سی نا 5 سال پرانی نہیں ہے نا, اس کی قیمت کروڑوں میں ہوگی, کیونکہ اس شرٹ کے اندر بندہ کروڑوں والا ہے. کپڑے مہنگے پہننے سے انسان کی ویلیو نہیں بنتی. مہنگا بندہ بننے کے لیے اپنی ورتھ بنانی پڑے گی, اور ورتھ بنانے کے لیے سیکریفائس. یو ہیو ٹو سیکریفائس یور ڈے, یو ہیو ٹو سیکریفائس یور نائٹ, یو ہیو ٹو سیکریفائس یور ٹائم, یو ہیو ٹو سیکریفائس یور فوڈ, یو ہیو ٹو سیکریفائس ایوری تھنگ. آپ کو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا, سب کچھ کا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. پھر جا کے چیڑ, ابھی مہینہ 2 مہینہ خاندان والوں کے چہرے نہیں دیکھنے, ماموں چاچا تائے کیسے ہیں, کون کیا کر رہا ہے, کزن کی شادی ہو رہی, نہیں یار. جسٹ فوکس آن یور گول. یہ میرے 2 منتھ ہیں, گزر جائیں گے یار. میں نے اس 2 منتھ کو پاگلوں کی طرح محنت کرنی. مجھے فرق نہیں پڑتا پاکستان میں کرپشن ہے, مجھے فارغ چاہیے, مجھے سب پتا ہے یار. بس آئی ہیو ٹو فوکس آن مائی گول. فرانس سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اگر یہ چیز آپ کرو گے نا, ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ یو ول ٹرن یور لائف. آپ لائف کو ایسا ٹرن مارو گے کہ آپ کو مزہ آئے گا. آپ سڑک پہ چڑھو گے, آپ کو مزہ آئے گا لائف. آپ کو پتہ چلے گا یار لائف نے کوئی مزہ دیا آپ کو. یہ زندگی سے جو لوگ نفرت کرتے ہیں کہ یار زندہ رہنا مشکل ہے, عجیب سی زندگی ہے, بیکار ہے, یہ وہ, کاش ہم چھوٹے رہ جاتے. I never think about it. میرا بچپن بہت پیارا تھا. کون سا بچپن؟ وہ بچپن جس میں تمہارے پاس خود کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. اب تم بڑے ہو چکے ہو, یو ہیو اتھارٹی ٹو ایٹ اینی تھنگ, تم سب کچھ کر سکتے ہو. تو جوانی بہتر ہے یا بچپن بہتر تھا؟ جوانی بہتر ہے. یور نیکسٹ ڈے مسٹ بی گڈ. ایسا اگلا دن ہونا چاہیے تو تمہیں ماضی برا لگے, اگلا دن اچھا لگے. تمہیں کیا لگتا ہے؟ ماضی اچھا لگتا ہے. فیلئر کی سب سے بڑی نشانی ہے وہ ماضی کو بہت اچھا کہتا ہے. وہ کہتے ہیں یار جب ہم چھوٹے تھے بہت اچھے تھے, تھوڑے سے پیسے میں گزارے. اچیور کیا کہتا ہے؟ جب چھوٹے تھے گاڑی نہیں خرید سکتے تھے, اب گاڑی خرید سکتے ہیں. چھوٹے تھے اسٹیشن پہ ٹرین میں باتھ روم کے پاس بیگ رکھ کے باتھ روم کے پاس ہماری والدہ ہمیں وہاں پر سفر کراتی تھی کراچی تک کا, بیکاز ہم ٹکٹ ٹرین کی ایک ٹکٹ اکنامی کلاس کی نہیں خرید سکتے تھے. بٹ دس ٹائم میری مدر ایروپلین کے علاوہ سفر نہیں کرتی. ٹائم ول بی چینج. تم کرو گے چینج یار. تمہارے علاوہ کوئی شخص چینج نہیں کرے گا. اس کے لیے تمہیں صرف کیا کرنی ہے؟ اسٹرگل کرنی ہے. دیکھتے ہیں چینج سے. وقار وزیر موٹیویشن دوبارہ ملاقات ہوگی.